जगह बड़ी होती है। یہ میری سسٹر کا بہت اچھا سوال ہے. یہ علماء کرام کے لیے باعث نعمت ہے یہ بات کہ علماء کرام کا جو کام تھا تو میری بیٹی نے کہا ہے کہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. بالکل میں اپنی بیٹی سے یہ ایگری کرتا ہوں, اپنی سسٹر سے یہ ایگری کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری ہر اسپیچ میں جو 5 منٹ ہیں وہ نشے کے خلاف اور نشے کے خلاف چلنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی اور نشیوں کی حوصلہ شکنی اور جو نشے کو پروان چڑھاتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کے لیے یہ کام مسجد سے ممبر سے شروع ہونا چاہیے, کیونکہ ہر محلے میں مسجد ہے اور مولوی سے پڑھ کر محلے میں کسی کو کوئی نہیں جانتا, کیونکہ مولوی صاحب کا ہر گھر سے ریلیشن ہوتا ہے, اچھے سے بھی برے سے بھی. اس نے اچھے کے گھر میں بھی نکاح پڑھانے جانا اور برے کے گھر میں بھی. میں جہاں تک اپنی جتنی میرے انڈر مساجد ہے, جتنے مدارس جہاں جہاں میرا اثر شوق ہے, میں ان علماء کرام کو بھی انشاءاللہ اس کام میں پابند کروں گا کہ آپ نشے کے خلاف بات کریں. جب اللہ کہتا ہے کہ نشے کی حالت میں کوئی عبادت قبول نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر مسجد سے نشے کے خلاف بات کی گئی. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک کنسیپٹ لانچ ہو چکا ہے کہ نشے کے خلاف صرف پولیس کا کام ہے. یہ میں نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ نشے کے خلاف صرف پولیس کا کام ہے, پولیس جانے تو نشے ہی جانے. نہیں, نشے کے خلاف پولیس کا کام نہیں ہے, نشہ بیچنے والوں کے خلاف پولیس کا کام ہے. آگے جو نشئی بن گئے ہیں ان کو نئے راست پہ لانا, ان کو صحت کے لیے نہ کہ ہاسپٹل تک پہنچانا اور ڈاکٹر کی کسٹڈی میں دے کے اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ پورے کرنا ہمارے پورے معاشرے کا کام ہے, اور اس کو ہائی لائٹ کرنا مسجد کے مولوی صاحب کا کام ہے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ بہت کام ہوا ہے. 100 میں سے 5% مساجد سے صرف نشے کے خلاف آواز اٹھتی ہے, 95% یہی ہوتا ہے ایک اسپیکر اس مسجد کر دو, ایک حوصلوں کر دو, ایک حوصلوں کر دو. یعنی جڑے جڑے مخالف فرقے کی مسجد ہے ادھر رواج جائے پولیس والے بیچارے بڑے کرتے رہتے, مولوی سامنے تو بلاؤ, مولوی صاحب بچاؤ, مولوی جی اپنے مسجد تک گھر رکھو, کسی نہ چھیڑو. اللہ کی قسمیں میں ایک نشیاں کی بھی صفت بیان کر دینا ہے. نشے بھی بندے ہی نے, نشیاں چ بھی ایک صفت ہے جتھے بہتے ہیں کٹھے اینے سلوک نال بنی لاندے نے کہ انج لگتا جی ایک ماں چاہے کہ کل کے جنہیں کو نہ ہوئے وہ مفتی لوا دیتے. کیوں ان پڑھ ہو کے نشئی ہو کے کٹھے بیٹھ سکتے, اسی پڑھے لکھے ہو کے نہیں کٹھے بیٹھ سکتے. اس واسطے تمام مصالح کے علماء کو اور تمام شعبہ جات کے لوگوں کو اس اسٹیج سے میرا پیغام ہے کہ وہ نشئی ہو کر کٹھے بیٹھ سکتے ہیں. تو ہم نشئی کے حفاظت کے لیے, اس کو معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے, آپ نے کبھی دیکھا ہے انگریز کی تعریف ہم کر دیتے ہیں جی گھوڑے تو بلیوں کا بھی علاج کراتے ہیں. بھائی ان کی تعریف کرنا چلو یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ بلیوں کا بھی علاج کراتے ہیں, کتوں کا بھی کراتے ہیں, مگر آپ تو اس نبی کے ماننے والے جنہوں نے کہا تھا کہ جس نے ایک بلی کو قید کر کے مارا پھونکا وہ ٹھولک میں جائے گا. تیرے نبی نے تو سب سے پہلے بلیوں کا خیال رکھا. اس لیے اب جس نبی نے ایک بلی کا خیال رکھا ہے, ایک پرندے کا, ایک جانور کا, ایک چرند کا نبی خیال رکھا ہے, تو انسان کی تو شان ہی بڑی ہے. انسان کی پتہ کتنی شان ہے حضور میں. ایک آدمی مسجد میں آ کر پیشاب کرنے لگ پڑا تو میرے نبی کریم نے کہا میرے بیٹا بیٹھ جو, اس کو منع نہیں کرنا. جب اس نے پیشاب کر لیا سے بڑے پوچھے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا حبیب اللہ، آخری نبی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آقا یہ مسجد ہے، اس نے پیشاب کیا ہے، فرمایا اگر دوران پیشاب اس پر ہوتے ہو سکتا ہے اس کو بیماری لگ جاتی، اس لیے اس کی صحت کا خیال کرتے ہوئے میں نے کہا کہ جب یہ پیشاب اپنی عادت سے فری ہو جائے پھر میں نے اس کو سمجھاؤں۔ آپ نے کہا بیٹا یہ عبادت خانہ ہے، وہ طہارت خانہ اس طرف ہے، اپنی رفع سے ادھر جا کے کرو، یہ نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ وہ بچہ وہ آدمی اتنا متاثر ہوا کہ حضور سے کلمہ پڑھ کے گیا۔ ساری مدیتے نہیں کہنا ہوں ادھی پولیس تھانے یعنی ادھی پولیس مسیطیں ہونی سی کہ جناب اتنے مسیح کی بےعزتی ہو گئی ہے، انج ہو گیا ہے تے سڑکاں دے شیشے توڑ دینے، گڈیاں دے پمپاں دے ساتھ دینے سکی جی اتنے انج ہو گیا ہے۔ وہ نبی کائنات تھے، وہ میرا بھی رحمت عالم تھا، تیرا بھی رحمت عالم تھا، ساری کائنات کے لیے رحمت تھا۔ اگر اس آدمی کو مارنا چاہتے تو مار بھی سکتے تھے، مگر مصطفیٰ نے کہا جو اس کے اندر تھا اس نے پیش کیا، میں ساری کائنات کا معلم ہوں، اس لیے میں نے اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے، وہ اس کی اصلاح کا ذریعہ بننا ہے۔ آپ نے بھی جہاں جانا یہ نہیں سوچنا اس کو پتہ ہی نہیں میرے پاس کتنا علم ہے، میرے پاس کتنی گائیڈ لائن ہے، نہیں، وہ آپ کے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی وعدہ کریں کہ آپ بھی جس جگہ پہ جائیں تو اپنے یہ جو آپ کے پاس اویئرنیس ہے نشے کے خلاف آپ بھی ادھر دیں، میں بھی آپ چلا دوں۔ روٹی کھولو کتنا نے کہیے گا میں اب ان کے پاس ٹائم ہے جتنا مرضی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نہایت ہی عزت مآب صدر محترم علی جناب سر ذوالفقار صاحب، میں ان لوگوں کو سر بولتا ہوں جیسے سر گنگا رام کے، ان کا عقیدہ ان کا مذہب جو بھی تھا ان کے ساتھ تھا، مگر میں ان کو بھی ساتھ بولتا ہوں مسجد میں بھی اسکول میں بھی، حالانکہ کئی لوگ متصر ہوتے ہیں، مگر میں مسجد میں بھی اسکول میں بھی کالج میں بھی کسی بھی ادارے میں گفتگو کروں تو سر گنگا رام کہہ کے بلاتا ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی پراپرٹی انسانیت پہ خرچ کی، انسانیت پہ لگائی، جبکہ ہم انسانیت کو سمجھنے کے لیے خود اپنے آپ کو انسان سمجھنا جناب جی پسند نہیں کرتے، اپنے آپ پہ بھی اتنا ظلم کرتے ہیں، حالانکہ انسان کو انسان کے حقوق کا خیال ہوتا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، پورا ہفتے میں 2 دن اپنی جسم کو ریسٹ دیتا ہے اور 5 دن جو کماتا ہے 2 دن میں اپنے اوپر لگا لیتا ہے۔ مگر ہم کتنے انسان ہیں پاکستان میں کہ ہمیں ایک فیکٹری میں 8 گھنٹے اگر کوئی جائے نا جاب کرنی ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، اور اوور ٹائم اگر آپ لگا لیں 4-5 گھنٹے تو آپ کو اتنے اور زیادہ ملیں گے۔ ہم اتنے حریص اور لالچی ہیں، ہم 8 گھنٹے کی کمائی سے مطمئن نہیں ہوئے، اپنے جسم کو مشقت میں ڈال کر 4-5 گھنٹے اور زیادہ کام کیا ہے، اور جتنے وہ کمائے ہیں ہو سکتا ہے دن تھکاوٹ سے آپ بیمار ہو جائیں اور ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر کہے لمبے سانس لو، پھر وہ کہے سانس روک لو، پھر وہ کہے 3000 مجھے دو۔ وہ جو 3000 آپ نے اوور ٹائم میں کمایا وہ ڈاکٹر صاحب نے 1 فیس کی نظر سے آپ سے وصول کر دیا۔ اس کا مطلب ہے سب سے بڑا انسان کو اپنا آپ چھوڑا۔ میں نے سر کو سر کیوں بولا کہ آئی سلوکی سر ذوالفقار صاحب کے آپ وہ کام کر رہے ہیں جو سورۃ معاہدہ میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہے، میں تمہیں پرہیزگاروں کی لسٹ میں لکھ دوں گا، اور ہاتھ ہی اللہ نے کہا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی کے کام میں تم نے کسی کا ساتھ ہی نہیں کرنا۔ اور یہ نشہ اتنی بری چیز ہے، اللہ نے کہا کہ نماز پڑھنی، مالک
میرا جسم درد کر رہا ہے، میں بیٹھ کے پڑھ لوں، چھٹی نہیں ہے، اللہ نے کہا بیٹھ کے پڑھ لو، مالک میرے سے بیٹھنے کی سرکت نہیں، اللہ نے کہا تم لیٹ کے پڑھ لو۔ اب انسان نے کہا مجھ سے لیٹ کے بھی نہیں پڑھا جاتا، اللہ نے کہا اشارے سے پڑھ لو، مالک مجھے فارغ ہوا میرا ہاتھ نہیں اٹھتا اشارے کے لیے، اللہ نے کہا دماغ کے اشاروں سے پڑھ لو، مالک چھوٹی نہیں نماز سے نہیں۔ تو اللہ نے کہا جب تک تمہاری یہ عقل کام کرتی ہے تب تک تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، مگر یہ نشہ اتنی بری لعنت ہے، اتنی نبی بری چیز ہے، نشے سے اللہ کو اور اس کے نبی کو اتنی نفرت ہے کہ اللہ نے کہا جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز پڑھو، مسجد میں نہ آؤ۔ آپ حساب لگا لیں کہ یہ جو نشے کی لعنت ہے، خواہ وہ چرس کی صورت میں ہو، خواہ بھیڑ کی صورت میں ہو، خواہ وہ ریڈ بول اسٹنگ، ان سارے میرے چاند میرے مکھن میری ملائی کالجاں چے بڑے شوق نہ ریڈ بول پیتا، یہ ساری انرجی سنابی جتنی چیزیں لوگوں نے آپ کے لیے متعارف کرا دیے کہ بس میں فریش ہونے کے لیے پیتا ہوں۔ میں اپنی صحت کا راز بتاؤں آپ کو، میری بہن کی 36 سال ایج ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کیمرے پہ آپ دیکھتے ہو کہ مولوی صاحب 50-60 سال کے، اگر آپ کے سامنے ہوں میں اس کی کیا ریزن، میں نے کبھی یہ کولڈ ڈرنک نہیں پی، یہ پیپسی نہیں پیتا، یہ جتنی بوتلیں نہیں پیتا، بلکہ میں پیکنگ میں جتنے جوس آتے ہیں کمپنیوں کے لیے بھی نہیں پیتا، فطری چیزیں استعمال کرتا ہوں۔ آپ میرے سے وعدہ لے لیں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے سامنے، یہ جو کہتے ہیں نشے کے ساتھ انسان چوکس ہوتا ہے، چہرے پہ چمک آ جاتی ہے، یہ چمک کا بڑا سیاپا ہے۔ پہلے لوگ خوراکوں سے اپنے چہرے پہ چمک لاتے تھے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، میں نے آزمایا، جو آدمی صبح کا ناشتہ ضرور سے کرتا ہے اس کا چہرہ ہر وقت تر و تازہ ہے، میدا ٹھیک رہتا ہے۔ مگر ہم جو ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم سارا رات موبائل پہ ٹچ کرتے رہتے ہیں، میرے ماما نے میرے پوتر ہوش نہیں ہوتی، ہوش کٹا ہے، ساری رات موبائل سے نشہ، پھر موبائل تو بعد اگلا جو ہے کام ہے، وہ بھی مجھے تھوڑی سی گولی نیند کی کھانی پڑ گئی، کیوں بھائی نیند جب ٹائم تھا تب تو آپ نے پوری کی نہیں، اب نشے کی ضرورت پڑ گئی آپ کو، اس لیے وہ جو لیٹ کے سو کے آپ کو انرجی ملنی تھی وہ آپ اپنی مصنوعی انرجی حاصل کرنے کے لیے نشے کا یوز کر رہے ہیں، کسی گولی کا، کسی جوس کا، کسی بھی جو اس دنیا میں آپ کو اویلیبل ہے آپ لے رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے نا جب کہ رات کو تم نے سونا ہے تو آپ سوتے نہیں، اکثر اسٹوڈنٹ اکثر بچے نہیں رات کو سوتے، اور صبح ان کے چہرے دیکھے آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے، پھر کہتے ہیں مولوی میں دان کر دو، میرے چہرے پر نور ہو کے نہیں، یہ ہم نے فطری چیزیں چھوڑی ہیں تو ہم نقصان میں جا رہے ہیں۔ جو بھی فطرت کے خلاف چلے گا، فطرت کے خلاف کوئی بھی آدمی چل جائے تو وہ کبھی بھی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ اللہ کے قانون کو جو بھی وائلیشن کے طور پہ توڑے گا تو اس کا نقصان تو اس کو ہوگا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی کے کام میں تم نے کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ میں سلوک کرتا ہوں جتنے طلبہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، جتنے پڑھے لکھے لوگ میرے ساتھ اس ٹائم اینٹی نارکوٹکس کے معاملین ہیں اور پولیس کے معاملین ہیں، یہ کام ریاست کا تھا، یہ کام اے سی کا تھا، یہ کام ڈی سی کا تھا، یہ کام ہیڈ ماسٹر کا تھا، یہ پرائمری کے ماسٹر کا تھا، یہ کام پاکستان کے ہر بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کے سارے آفیسروں کا تھا جو یہ پرائیویٹ طور پہ سبز روزگار شروع کر رہے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ نشے سے بچیں، اپنے بچوں کو نشے سے بچائیں۔ یہ تو کام ریاست کا ہے، ریاست کا کام ہوتا ہے اپنی عوام کو برائی سے بچائیں، اپنی عوام میں برائی کو ختم کریں، اپنی عوام کے مستقبل کا خیال رکھیں، یہ ریاست کا کام ہے۔ مگر میں ان کو سلوک کرتا ہوں کہ ہماری ریاست غریب ہے، غریب نہیں تھی، غریب کر دیا گیا۔ کیوں؟ یہ لینڈ کروزر PAT فارچونر BMW فورڈ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسس GMC میرکن جناب ٹاکسن کیا سپورٹیج جناب الیانا کوڑے مہران سابردانی،
یہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں نا، یہ بڑی بڑی، یہ ساری گاڑیاں استعمال کرنے والے لوگ تنہا کے متقاضی ہیں۔ سر میں آپ کو سلوک کرتا ہوں کہ آپ اتنا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں بھائی اللہ کے لیے کام کرو، پاکستان کی عوام کے لیے کام کرو، پاکستان کی بہتری کے لیے، مگر میں نے کتنے یتیم دیکھے ہیں جن کے گھروں میں لینڈ کروزر BM کھڑی ہے، وہ بھی سرکاری خزانے سے کہتے ہیں تنہا ہو۔ سب سے بڑے یتیم بنے بیٹھے ہیں، بھائی ہمارے پاس اتنی لینڈ لاٹ نہیں ہے، جائیدادیں نہیں، ہم اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا تیسرا حصہ وقف کیا ہوا ہے، میں نے یتیم خانہ بنایا ہوا ہے، اولڈ ایج ہوم بنایا ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہوں، ایک ملازم نہیں میں نے اس میں رکھا، سبھی کو فری ہینڈ دیا ہے، ایسے رہو جیسے تم اپنے گھر میں رہے، یعنی ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، انہوں نے خود ہی لڑنا، خود ہی صلح کرنی، اس طرح ہے جس طرح اپنے گھر میں۔ تو یہ آپ ان سے امیدیں نہ رکھیں کہ یہ جو MP ہے MLA ادھر بیٹھے ہیں یہ آپ کی بہتری کے لیے کوئی قانون بنا دیں گے، ان کو تو خود ادھر سے تنہاؤں کا لالچ ہے۔ قومی اسمبلی میں وہ میڈیسن ان کو فری ملتی ہے جو عام شہری کو ادھر قیمتاً بھی نہیں ملتی۔ عام شہری کو لاہور سے میڈیکل اسٹور پہ چلے جائیں اور وہ جو قومی اسمبلی سے ان کو ملتی ہے نا میڈیسن فری، کیونکہ یہ سب سے بڑے مسکین یتیم ہیں، غریب ہیں۔ میں تو دیکھتا ہوں کیونکہ اب تو ان کو چاہیے کہ اعلان کر دیں، اب تو حکومت بھی وہ ہے جو خود کھلائی کام کرتی ہے۔ شوکت خان کے نام پہ انہوں نے بہت بڑا ہاسپٹل بنایا ہے، اب ان کو اعلان کرنا چاہیے کہ ہم کسی MP MLA کو کوئی تنخواہ نہیں دیں گے، اگر تم نے قوم کی خدمت کرنی ہے تو آؤ، پھر الیکشن لڑ کے اپنا پیسہ لگا کر آؤ اور قوم کے لیے اسلام آباد آؤ۔ میں دیکھتا ہوں کیسے جاتے ہیں، یہ سب اپنی عیاشی کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں آپ کو سلوک کرتا ہوں، آپ نے اپنے پیسے پہ اپنا لباس، اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ نے آنے والی نسلیں جن کے بچوں کو منتے مانگ کر ماں باپ نے مانگا کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، اگر وہ بچہ نشے پہ لگ گیا اس ماں کا سارا فیوچر، ساری زندگی کی سوچیں برباد ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے اپنا مال خرچ کر کے ان لوگوں پہ خرچ کرنا شروع کیا ہے جن کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں، جن کا فیوچر برباد ہو رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں جو نشے میں آ جاتا ہے نا بچہ، اس کے ماں باپ بھی بے بس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس اب اس نے مرنا ہے، ان کے لیے ان کے پاس بھی بہتری کے لیے کوئی سوچ نہیں۔ اللہ ماں کبھی ہارتی نہیں ہے، ماں کبھی بدتوار بھی نہیں دیتی، مگر اس مسئلے میں آ کے کہتے تم نے میرا نام برباد کر دیا ہے، میرے خاندان میں میرا نام برباد کر دیا ہے، ماں بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ اب یہاں میں آپ کے لیے ایک واقعہ سنانے لگا ہوں کہ آپ کا حوصلہ بڑھے کہ آپ اپنی جیب سے خرچ کر کے لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ نشے سے بچو، برائی سے بچو۔ اور یہ پاکستان میں ایک بڑا کام چلا ہے، میں پولیس کی تعریف اکثر جگہوں پہ کرتا رہتا ہوں، یہ نہیں کہ میرے پاس پولیس بیٹھی ہے، جہاں میں جلسہ کرتا ہوں وہاں تو نہیں نا بیٹھی ہوتی، تو پولیس کی میں بڑی تعریف کرتا ہوں، اس کی وجہ ان کی گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے میری جرم سے نفرت، انسان سے نفرت نہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ جو پاکستان میں کام چلا ہے نا، وہ جی پورے دن بڑے سپینڈا پورا بن جاتا ہے، نہیں بھائی، پورے کے پاس آپ بیٹھیں گے تو آپ اس کو اچھی بات بتائیں گے، پورے کے پاس چل کے جائیں گے تو وہ آپ کو اپنا فیل کرے گا، پھر آپ اپنی بات سنائیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جو دکان دے اندر ہوے تے او دیوے بیچارہ کتھوں دیوے تینوں لال محمد تے کولے بیچن والا۔ اگر نشئی کے پاس نشہ ہے تو تیرے پاس اس کو نشہ چھڑانے کا خزانہ ہے، تم اس کے پاس جاؤ، نشئی کے پاس بیٹھو، بنگی کے پاس بیٹھو، بلکہ جو چرچ بیچتا ہے اس کے پاس بھی بیٹھو، اس کو بولو کہ بھائی اگر آپ کی وجہ سے ایک بچے نے نشہ شروع کر دیا، آپ کو تھوڑا سا بینیفٹ مل جائے گا، اچھی کوٹھی بن جائے گی، بنگلہ بن جائے گا، مگر جس کی نسل برباد ہوگی قیامت کو تم کیا جواب دو؟ یہ میں واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں، آپ نے نوٹ رکھنا، آپ سارے اس کے نبی صدیر ہیں اس ادارے کے، اور آپ نے یونیورسٹیوں میں یہ واقعہ سنانا کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، آپ تو ہمارے ایک لوگوں میں نماز میں بات کر کے بس جتنے پورے کہتے ہوتے کہنا نہیں، بھائی پورے تو مسجد میں آتے نہیں، آپ اس کے پاس جاتے نہیں، تو اس کو معاشرے کا حصہ کون بنائے گا؟ مسجد کا حصہ کون بنائے گا؟ مسجد نبوی مسجد مرکز اصلاح معاشرہ تھا، وہاں سے 150 فٹ مینار خوبصورت نہیں ملتے تھے، مسجد نبوی میں یہ نظام ملتا تھا، بھوکے کو کھانا ملتا تھا، مسافر کو گاڑی ملتی تھی، ایسے کسی مسیح جا کے کہو میں سفر کرنا میری گاڑی دے، انہوں نے آدھی اٹے جائے مسیح
انہوں نے کہا اوور کریم کرا. مولوی نے کہا بھائی اس گلی میں 6 بچے نشئی بن گئے مگر مسجد میں گرین 6 لاکھ کا بچھا دیا. ان 6 بچوں کی سنانی زندگی پہ ہم نے پیسہ خرچ نہیں کیا. 1.5 کروڑ روپیہ ہم نے مینار پہ لگا دیا. مینار پہ تو ہم 5 لاکھ کی لگا دیتے تو مینار بن جانا تھا. 1.5 کروڑ لگا دیا مسجد کے مینار پہ. اسی محلے کے 20 یتیم بچے نہ بھی ڈکیت بن گئے, چور بن گئے, کیونکہ ان کے اوپر کوئی خرچہ کرنے والا نہیں تھا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں مسجد نبی جو مرکز مرنجی تھی وہ اصلاح معاشرہ تھی, ادھر سے ہر غریب کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے مال ملتا تھا. اب یہ جو غیر مسلم NGOs ہیں یہ کیوں پاکستان میں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یہ پاکستان میں سب سے بڑا ہاسپٹل چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں. آپ کو پتہ ادھر کیا لکھا ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ USA لکھا. اس کی جا کے آپ تفریح میں دیکھنا. انہوں نے ڈونیٹ کیا. کیوں؟ ان کو کیا مطلب ہے آپ کے بچوں سے؟ وہ کافر ہو کر آپ کے بچوں کا سوچ رہا ہے اور آپ مسلمان ہو کر اپنے بچوں کا نہیں سوچتے, اپنے پاکستانی بچوں کا نہیں سوچتے. ہم کیا کریں اس پاکستان میں؟ میں جاتا ہوں روزانہ چھوٹی مسجد میں, یہاں اسٹیٹس جب مل جاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی مسجد میں جانا میرا اسٹیٹس نہیں. یہ اسٹیٹس کا بڑا سیاپا پڑ گیا. جس کو تھوڑا سا فیم مل جائے بس وہ کہتا ہے کہ بس بھائی اب میرے پاس کوئی نہ آئے. کیوں جی یہ چکرن ہے, فون نہیں سنتا کسی کا. اس کا سیکٹری بات کرتا ہے. یہ ضرور صاحب تو بیٹے سے پوچھنا محسن صاحب سے کہ جب بھی مجھے کال کی میں نے خود ہی کہا میرا چان, میرا مکن, میری منائی, میں بات کرتا ہوں, میں ملتا ہوں, میں آتا ہوں. بھائی اگر کوئی فیم مل جائے اس وجہ سے میرا انسانوں سے مل کے ملا ہے, اللہ نے دیا ہے. آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. DPO صاحب مرغز صاحب ہیں, وہ پولیس میں بڑے اچھے پولیس ہیں. وہ حسین القتل کیس میں ان کا بڑا کردار تھا قصور میں. ہم جس کی تعریف ہو وہ کرتے نہیں. اور آگے سے یہ بھی بڑی مصیبت ہے, جس کو فیم مل جائے وہ پھر کسی کو اپنے پاس بٹھانا اپنی انسان سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے دور دور رہے. یہ سنے بات میں جو سمجھانا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے تھے, ایک بندے کو دیکھا کہ پتھر پہ نشان پڑے ہیں اس کو, تو کہنے لگے مالک آج میں نے ایک طرح ولی دیکھا, اس سے بڑا میری نظر میں کوئی ولی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا میرے موسیٰ کو پکا تو اس کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوال کر دیا کہ یا اللہ وہ کیسے دوستی ہو سکتا, اس کی تو پیشانی پہ بھی میں نے نشان دیکھے. تو اللہ کریم نے فرمایا میرے موسیٰ کل بتاؤں گا. اچھا اللہ تو آج بھی بتانے پہ قادر ہے مگر فرمایا کل بتاؤں گا. اس کا مطلب ہے اللہ بھی ایویڈنس پہ یقین رکھتا ہے. جس طرح آپ ایویڈنس دیتے ہیں نا اداروں کو, اللہ بھی ایویڈنس پہ یقین رکھتا ہے. اللہ کہتا ہے میں اس کو دلیل دے کے سمجھا. کل دکھایا تو کیا دکھایا؟ جیسے آپ دکھاتے ہیں کہ اتنے شہید تیار ہو رہا ہے, ادھر جناب ریڈ بل کا استعمال, ادھر جناب کوکین کا, ادھر آئس کا, ادھر اس کا استعمال ہے. یہ آپ نشاندہی ہائی لائٹ کرتے ہیں نا. آئس روپ کیوں کہتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ مستقبل بتاؤں. کل موسیٰ علیہ السلام آئے نا, اس بندے کے پاس ایک درخت تھا انار کا, اور وہ انار لگتا تھا اور انار توڑ کے اس کو پیش کر دیتے تھے. تو جب انار توڑ کے پیش کرتے تھے نا, بسم اللہ, جب انار توڑ کے اس کو پیش کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بندہ انار توڑ کے کھا جاتا ہے اور وہ غلمان جو تھا وہ پھر اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا اور وہ بندہ بے بات میں مصروف ہو جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مالک آج تو بڑا میں اس کی کرامت دیکھی ہے کہ ایک انار سے درخت آیا, اس انار سے جناب جی وہ درخت سے انار توڑ کے اس کے آگے رکھتا ہے, وہ کھا جاتا ہے, پھر وہ عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے. اس کی تو اور بڑی شان بڑھ گئی. اللہ نے کہا میرے موسیٰ کو ولی ضرور ہے, میری عبادت ضرور کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, مگر میں نے اس کو کیوں تو اس کی بنائی یہ پوچھے. آپ سارے رفائی لوگ بیٹھے ہیں, فلائی کام کرنے والے بیٹھے ہیں, اور پولیس تو سب سے بڑی فلائی کام کرنے والی ہے کہ سارے محکموں کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے, ان کی 24 گھنٹے ڈیوٹی. یہ تھے کہ بھولے چکے ساس کو بھی چل جانا تو فون آ جانا کتنے سر میں آیا. جدھر بھی یہ بیٹھے ہو ان کو پیچھے سے کام آ جائے نا تو بس انہوں کی مننا بھی مجبوری ہوتی ہے کہ میں نے وہاں پہنچے. 24 گھنٹے ڈیوٹی. یہاں میں اس لیے تھوڑا سا مزاح میں بات کر گیا ہوں کہ بچے سمجھ جاتے ہیں, ذرا محبت سے کڑوی بات جو ہوتی ہے میں پیار سے سمجھا جاتا ہوں.
لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے. ایسے بھی آج کل آپ کو پتہ مہنگائی بڑی ہے, لوگ ایپل رہتے ہیں, اس لیے میں گولڈ مائن کرتا رہتا ہوں کہ کوئی گل نہیں, بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے. میں لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو آپ سے میں یہ ریکویسٹ کی ہے یہ واقعہ سنانے کے بعد کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا اس کو جیسے آپ نے دوستی کہا ہے, یہ تو اتنا نیک بندہ ہے کہ اس کے پاس ایک غلمان کھڑا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ وہ جنتی غلمان ہے, میں نے اس کی خدمت کے لیے بھیجا ہے. تو اللہ کریم نے کہا کہ میں نے جنتی بنانے کے لیے نہیں, اس کی خدمت کے لیے بھیجا جنت سے. تو مالک اس کو کیوں دوستی بنا دیا؟ میں بندہ نیک ضرور ہے, صاف ستھرا ضرور ہے, پاک رہتا ہے, مگر جو بندہ اس کو نار پیش کرتا ہے اس کو کبھی اس نے صلح نہیں ماری کہ بھائی تم بھی کھا لو, اس کے دل میں میری مخلوق کا پیار نہیں ہے. یہ جو شعر آپ بار بار پڑھتے اس کی تشریح سن لیں. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان کا عرش بری پر. اس شعر کے پیچھے یہ چیز ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ عبادت گزار ہونا کرنا تو بات ہے, مگر انسان کے دل میں اگر انسان کی محبت نہیں ہے, میری مخلوق کی محبت نہیں ہے, انسان کا احساس نہیں ہے, تو اس کی عبادت کو بھی کچھ نہیں پاتا. کیوں؟ اگر تم بندہ ہو کے میری مخلوق پہ رحم کرو گے, میں رحمان ہو کر غیرت میں آؤں گا کہ یہ بندہ ہو کر عاجز ہو کر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ میرا ہے, تو میرے بندے پہ خرچ کر رہا ہے, میرے بندے پہ رحم کھا رہا ہے, میں رحمان ہو کے اس پہ رحم کیوں ہوں. مگر آج کیا ہوتا ہے, آج آپ معاشرے میں دیکھ لیں, شیخ صاحب کی فیکٹری ہے, اس میں 25 مزدور ہیں, اور 25 مزدوروں کی طرح وہ 2 ماہ لیٹ دیتا. کیوں؟ چلو یہ بینک سے پیسے پہ لیں گے, تھوڑا سود لگ جائے گا. اچھا پھر ایک اور چیز بڑا ہمارا قصہ ہے کہ وہ چیز کھا لگیں گے, پوچھ لیں گے اے چیز کیڑی ہے جی, فلانے دی نہ دی, کیوں جی ہم نے نہیں کھانی. قربانی کا لیولا لین چل جائے نا بکرا, وہ لاک کے ہاتھ رکھی جائے, یہ کن تو نہیں ٹوٹا, یہ کھور تو نہیں ٹوٹا, یہ ہاتھ نہیں, جی جیب پیسے کرنا کری وہ بھی دیکھے, یہ نہیں کوئی ہے. اس پیسے میں تو ہم نے کبھی ایپ نہیں دیکھا, جانور میں آپ دیکھتے ہیں. تو آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عبادت جتنی مرضی کر لیں, جب تک آپ کے دل میں انسانیت کا درد نہیں ہوگا, احساس نہیں ہوگا, اپنے سے مات سے پیار نہیں ہوگا. آپ دیکھیں آپ کے ملازم کا بچہ اگر نشئی بن جائے, آپ کی محلے میں کسی غریب کا بچہ نشئی بن جائے, اب ہم بدلا لیتے ہیں کیسے. ایک آدمی کے 4 بچے ہیں اور 4 میں سے ایک بچہ خوبصورت ہے نا, تو ہم نے دشمنی کا بھی ایک الگ طریقہ ڈھونڈ لیا ہے. اس کے بچے کو نشے پہ لگا دیتے ہیں, اس کے بچے کو اپنے پاس سے نشہ کراتے ہیں, شراب پہ لگاتے ہیں, نشے پہ لگاتے ہیں, پھر ان کی آئس پہ لگاتے ہیں. ریڈ رپورٹ یہ نواں ڈرامہ چلا ہے, یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جتنا کسی کے پاس پیسہ آتا جاتا ہے نا تو وہ اسٹیٹس والا نشہ شروع کر دیتا ہے. ہم روز لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ حکا نہ پیے, سگٹا نہ پیو. میں تدریج ایک دن کیا ایک بابا میں نے کہنا بابا مدنی صاحب مولوی جی جنت چکا لگے گا, تھی جو ہے جنت چاشا لگے گی. میں کہا بابا جی ملے گا. میڈم صاحب میں نے ان کو کبھی ملے گا, میں صاحب کہتا مولوی صاحب کمال کر دیتی ہے. نہیں صاحب میں کہہ اس کو بولا کہ بھائی ملے گا. پھر سارے مولوی ران میرے بے کبھی مدنی صاحب جنت چکا ملے گا. میں کہا ملے گا. میں بابا جی حکا بھی سونے کا کہنا کمال ہے. میں کہا جی چک رکھتا ہے وہی سونے کی. کہنا بلے. میں جی چمٹے نہ پھڑ کے اگ رکھتا چمٹا بھی سونے کا رکھے. کہنا بلے. کہتا جی نگی نہ منہ لا کے پینا ہے نا وہ بھی سونے کی. کہنا کمال یار مولوی یہو جہاں سدو. میں بابا ایک کام تین کرنا پینا ہے, اور بھی تینوں لگ جائے گا جنت چو. میں کہ ایک کام تین کرنا پینا. کہنا دسو. کہنا سب کچھ مورتی ہو تو لگ جانا تو کر لو. آدھا جنت کے کام کو کرنا نہیں پینا. میں کرنا پینا ہے, باہر تو پینا ہے, اب تینوں 2 چلے ہونی پڑنی یہ ادھر چلے جا. کہتا ہے مطلب وہ بھی پھر حکا نہیں لگنا. میں کہ میں تینوں بالکل کرا دیتا ہے, ساری چیزاں دستیاں مل گیا, اب جنت چلیں. بھائی اس کا مطلب ہے جس چیز کا وجود جنت میں نہیں ہے وہ آپ کے وجود میں آ جائے تو وہ بربادی ہے. اور آگ لگانے والی چیز کسی دور میں آپ لوگ کہتے ہیں مہنگائی پڑی ہے, چلو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ماچس کتنے کی ہے. جس دور میں بھی جتنی مرضی مہنگائی ہو
یہ ماچس ہمیشہ سستی رہی ہے. اس تینوں کی ماچس لگ جاتی 4 دی 5 دی 2 روپے کی. کیوں؟ بال نہیں لینا. سلانٹی نہیں آتی 2 روپے کی, سلانٹی نہیں آتی 3 روپے کی, سلانٹی نہیں آتی 5 روپے کی. مگر یہ ماچس کیوں ملتی ہے؟ آگ لگانے والی چیز کی قیمت ہمیشہ کم رہتی ہے کیونکہ اس کی حیثیت کوئی نہیں. مگر آگ بجھانے والی چیزوں کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. پانی مفت مل جاتا ہے مگر اس کو بھاگ کے لے جا کر ٹینکر لے جانا, 1 1 2 2 بنانا. آپ جیسے جتنے لوگ یہ آگ بجھانے والے بیٹھے ہو, آپ کی قیمت بہت زیادہ ہے. وہ جو نشہ بیچنے والے وہ آگ ہے, وہ ماچس کی مانگ ہیں. ان کو نہیں پتا کہ تھوڑے سے پیسے ہم لے کر آنے والی نسلیں برباد کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے آگ لگا کر کسی کو جلا دینا, اور یہ نشہ ایک ایسی ماچس ہے جو آگ کسی کو جلاتا بھی ہے وہ نظر نہیں آتا کیونکہ چھوٹے بند نہیں ہوتے, اندر سے اس کو جلا دیتا ہے. اس لیے آپ جتنا پیسہ آپ کو خرچ کر چکے ہیں اور جتنا ٹائم یہ میری بیٹیاں یہ میری سسٹریں خرچ کریں گی یونیورسٹی میں اپنے قیمتی وقت سے, جتنے بیٹھے ہیں آپ سوچ لیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے طور پہ میں نے بنی کا واقعہ سنا دیا ہے کہ اس کے نشانی پہ عبادت کے نشان ہیں, پتھر پہ نشان پڑے اس کے جھکنے کے, مگر اللہ نے اس کو کہا نہیں میں نے اس کو جنت نہیں دینی کیونکہ اس کے دل میں میری مخلوق کا پیار ہے. تو ہم اس لیے آج آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سب کا ساتھ دیں. میں بھی آپ کا بے لوث سفیر ہوں. میں جہاں بھی جاتا ہوں روزانہ جلسے کرتا ہوں. 5-10 منٹ میں آپ کے پیغام کو آپ مجھے ٹمپریچر جتنا آپ کا ہے وہ سینڈ کریں, میں لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچاؤں گا. اور 5-10 منٹ میں روزانہ اپنی اسپیچ کا حصہ بناؤں گا اور بچوں کو سمجھاتا. ویسے بھی آپ کو پتہ میرے بڑے مشہور ہیں کہ میں بچوں کو کہنا ہے کہ جب بچے ہو خوشی جہاز نہ بڑھو اور نشہ نہ کرو. میں لوگوں کو سمجھاتا رہوں. جتنے بچے ہیں جوان میں نے دیکھا ہے ان خوشی گل سننی کٹنگ کرا لیندے نے پودا کٹنگ اور نشہ کر کر کے سگٹاں پی پی کے منہ ہو کے چوسی اندھی طرح نکلیا ہوتا ہے. اس میں ڈر آتا ہے, ڈر آتا ہے بچوں کو دیکھ کے کہ یار ان کے ماں باپ نے اللہ سے منتے مانگ کر لیا ہوگا. میں ایک بیوی کو دیکھا قسمیں کہنی مولوی جی میں 100 دیکھ سکھی کہ اللہ مجھے پتر دے. کھانا ہو سکتا 100 دیکھ دو تو پیسے نہ ہو, کہنی میں 100 دیکھ دوا گی. وہ اللہ نے پتر دیتا. میرے کو مسئلہ پوچھ رہا بھی کہ انہیں 100 دیکھ کیوں دوا. میں کہا بہنا 100 دیکھ ہی دینی نا اللہ کے راہ کبھی تینوں اللہ پتر دیتا ہے پھر تو مہینے بعد ایک دیکھ لائی جائے. کہنی وہ دیکھ میں کہا پاوے کلو دی پکا تو دیکھ دا ہی لفظ کیا نا دیکھ جی چوڑی کرنے پاوے کلو ہی پائی جائے. اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے نا. اللہ کو پتا ہے کہ اس کے پاس اتنے جنابی اللہ نے دیر نہیں دیکھنی تمہاری نیت دیکھنی. آپ سے بھی میں نے آگے ایک وعدہ لینا ہے کہ آپ نے ان جہازوں پہ خرچ کرنے کے لیے جن کو ہم نے یہ جہاز بنا دیا ہے ہمیں ان کو اچھا انسان بنانے کے لیے معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے آپ کے تھوڑے سے تعاون سے یہ بچہ جنرل بن سکتا ہے, یہ نشئی بچہ وکیل بن سکتا ہے, یہ نشئی بچہ آفیسر بن سکتا ہے, پولیس افسر بن سکتا ہے, یہ ڈاکٹر بن سکتا ہے, یہ لیڈی ہیلتھ ورکر. جتنی عورتیں میں نے دیکھا ہے کہ نشے پہ شروع ہو گئی ہیں. اگر ان سب بچوں کو ہم نے معاشرے کا حصہ بنانا ہے تو آپ یہ لفظ نوٹ کر لیں. آپ کو جتنا مرضی کو برا کہے اس کام کرنے میں, یا کوئی کہے کہ یہ کسی کے ایجنٹ کے اس سے پیسہ کرتے ہیں, جو مرضی کہیں ان کی اپنی مرضی. لکھاں بیر بیری نو لگتے چڑھ جاندے کئی کچے جڑے پکڑ لال محمد. ہم کو باتیں لوگ کریں گے ان کو کیا لالچ ہے بھائی. ہمیں لالچ ہے, ہمارے نبی کو لالچ تھا کہ انسانیت رائے راست پہ آ جائے. حضور نے پتھر کھا کے لوگوں کو دعا دی ہے اللہ مہدی قومی فإنہم لا یعلمون کہ اللہ یہ نہیں جانتے میرا شان کتنا اونچا ہے. اے اللہ ان کے لیے میں دعا کرتے ہیں ان کو ہدایت دے. اس لیے میٹھا میوا پیری دیوے تے موڑوی بٹے کھاوے ایک پیری کا صبر محمد مڑ پھل دیتی جاوے. ایک بٹے کھا کے بھی پھل دیتی. آپ کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا. گلی میں کوئی بات کرے, یونیورسٹی میں بات کرے, آپ نے کسی کی بات کو نہیں سنی. علامہ اقبال نے جب کہا ہوگا نا کہ پاکستان میں نے بنتا دیکھا ہے, مجھے خواب آیا تو بڑوں نے مذاق بھی اٹھایا ہوگا.
اور آپ کے پاس ہی افغانستان کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر کا بھروسہ. جب یہ شعر پڑھتے تھے نا تو لوگ کہنا وہ اتنی جدید ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں یہ لڑ سکتے نا ایک والا شعر. اب آپ نے دیکھ لیا افغانستان میں اللہ نے آج جناب اعلیٰ بے دیر لڑنے والوں کو کیا دیا ہے؟ حکومت دے دی. یہ اللہ نے دی ہے نا. اور ہم سارے ہمسائے کے گھر میں مرد ہوئی گی. ہمارے ہمسائے کے گھر میں آج یہ دفاع پاکستان کا جو دن ہے 6 ستمبر 1965 کا یہ دن اس کو نہیں بھولے گا کبھی کہ ہم نے 600 ٹینک کا حملہ کیا اور پاکستانی قوم نے اپنے سینے پہ بام رکھ کے دنیا کو بتایا ہے اس دھرتی ماں کے لیے ہم اپنی جان تک بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ ہمارے قائد نے ٹی بی کی حالت میں حاصل کیا, بیماری کی حالت میں بتایا تک نہیں. پاک فوج زندہ باد, پنجاب پولیس زندہ باد. یہ پاک پولیس کا نعرہ یہ پی سی میں نا میں اگلے دن روشن پاکستان پروگرام تھا تو وہاں نعرے لاگے تھے کیلے پاک فوج کے. تو میں اکیلا مولوی ادھر بیٹھا تھا پولیس کا تو میں نے پھر کہا کہا مولوی صاحب پنجاب پولیس کا بھی نعرہ لگائیں. یہ بھی کہ مرے نے بڑے دہشت گردی سے اللہ نے شہادت کا رتبہ دیا ان کو, ان کے بھی بچے ہیں اور ان کی گاڑی کو بھی سلوٹ کیا کرو. یہ پولیس ہمارے پاکستان میں ایک ایسا محکمہ ہے. رات کے وقت جب آپ کہتے ہیں جناب مجھے ڈاکہ پڑ گیا, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ ہمیں گاڑی نکالتے ہیں, انہوں نے کہا سارا ہمیں ابھی آتے ہیں. آپ سے بھی میری ریکویسٹ ہے آپ جہاں بھی جائیں ان کو بھی ساتھ رکھیں. ان کو ساتھ کیسے رکھنا ہے؟ صرف ان کو محبت میں لوگوں کے اندر احترام ڈالنے کے لیے لفظوں میں یاد رکھنا ہے کہ ان کی کتنی محنت ہے. یہ نشئی پکڑتے ہیں, نشئی کو اپنا بھی اپنا نہیں سمجھتے, مگر یہ پولیس والے اس کو پانی بھی پلاتے ہیں, اس کو کھانا بھی کھلاتے ہیں, پھر اس کے ساتھ لڑکی سے بات بھی کرتے ہیں, پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں. چھوڑتے کس وجہ سے کہ انہوں نے جو سود دوائی دینی ہوتی ہے نا غلامتی وہ کتوں دے. یہ آپ کی میں آگے ریکویسٹ کروں گا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس کام کے لیے اپنا کندھا ملانے کے لیے تیار ہوں. ہم ایسا ایک ہاسپٹل تیار کریں, جگہ ہم گورنمنٹ سے پرووائڈ کرائیں گے کوشش کر کے سورسز بڑھا کے, اور اس کی فنڈنگ ہم دوستوں سے کریں گے. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا, باہر بھی جانا پڑے گا کریں گے. تو ہم لاہور میں اتنا بڑا ہاسپٹل بنا دیں کہ جتنے پرائیویٹ یہ ہاسپٹل بنے ہیں نا نشیوں کے لیے بھی نشہ چھوڑ دیں تو ادھر پیسے بھی دینے پڑتے ہیں. ہم سب سے زیادہ اس کام پہ محنت کر رہے ہیں. جدھر سے بھی نشئی ملے اس کو پولیس کی مدد سے اپنی گاڑی میں بٹھائیں اور اس ہاسپٹل میں جا کر کہیں کہ اب ادھر سے تم وہی بچے بن کے نکلو گے جس بچے کا خواب تیری ماں نے دیکھا. تو یہ اگر ہاسپٹل بن جائے سب سے بڑا شوکت خان بن سکتا ہے کینسر کا لاہور میں, تو کیا ہم سبھی مل کے میرے جیسا آدمی آپ کے ساتھ اگر جڑ جائے تو میں تو نہ بندہ کوئی پیسے بڑھا رہے انہوں نے جڑے سب تو شوم ہوتے ہیں جنہیں کو کوئی نہ میرا کوئی میں جانا ہے اور موت یاد کرانی ہے. میں تم دسوں لگا میں ایسے بندے کرو یتیم خانے کی جگہ نہیں ہے جنہیں مسجد 100 روپیہ پڑا نسی ان پچھو پچھو سنائے کہ قبر چڑے کیڑے ہونے سانپ ہونے انہیں کدے نہیں جگہ دے. آپ بھی میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ اس کام پہ کوشش کریں کہ نشیوں کو پکڑ کر پولیس تو لے جاتی ہے حوالہ تو ادھر ڈاکٹر نرسز نہیں ہوتے ان کے مطابق. آپ اس کام پہ کام کریں. آپ یونیورسٹی میں کہہ تو دیتے کہ نشہ نہ کریں تو نشہ چھڑانے کے لیے بھی تو کوئی اچھا انتظام ہونا چاہیے نا. چلو حکومت نہیں کرتی تو ہم کر دیں, ہم حکومت کا حصہ ہیں. پاکستان ہمارا ہے, حکومت ہماری ہے, ملک ہمارا ہے. ہم اس چکر میں نہ پڑیں کہ ہم نے بیرنس دینی ہے. جن کو بیرنس دینی ان کو لا کر کہیں بیڈ پہ لٹانا بھی تو ہے نا, ان کو کھلانا بھی ہے پلانا بھی ہے, ان کے لیے ڈاکٹر بھی اویلیبل کرنے ہیں. آپ ہر ضلع میں کوشش کریں کہ سرکاری زمینیں اتنی پڑی ہیں اس میں تھوڑی تھوڑی سی جگہ لیتے جائے. میں آپ کو کتنی بلڈنگیں مختلف شہروں میں لے کر فری دے سکتا ہوں جس بلڈنگوں میں آپ ان کا نام نہیں کر سکتے. کتنے ضلعوں میں میرے مریض ہیں ان کی بلڈنگیں خالی پڑی ہوئی. اب میں جتنی جگہ پہ اپنے اولڈ ہاؤس بنا رہا ہوں مجھے لوگ جگہ دے رہے ہیں.
آپ کے ساتھ میں اتنا تعاون ضرور رکھوں گا کہ آپ کے جہاں مجھے بلائیں گے جس یونیورسٹی میں جس جگہ میں وہاں بھی آؤں گا. اور مولوی کہنے ہیں جی مولوی صدقہ نہیں کر دے, میں اپنا پیسہ لا کے آؤں گا, اپنا پیسہ لا کے جاؤں گا اور جتنے بلاؤ کر کے آؤں گا. مگر ایک شرط ہے کہ تسی سارے وعدہ کر لو کہ جتنی ایسی 5 ٹائم کی نماز پڑھنے ہیں نا, اس 5 ٹائم کی نماز جیسی احساس پیدا کرنا ہے. مولا علی پاک کا ذکر ہوا محرم میں پاکستان میں پڑا, یہ گلی گلی سڑک بلاک ہوئی ہے, یہ پولیس والے 10 دن سوتے نہیں. پہلے امن کمیٹی کے اجلاس کر کے ساتھ میں پوچھ لیں کہ ان دنوں میں ان کو سونا بھی نصیب نہیں تھا. مگر علی علی سارا جگ کرتا ہے, اپنے اپنے رنگ بچ کرتا ہے, مگر جو علی کرتا ہے کوئی کرتا ہے. یہ تھے علی, مولا علی پاک کہتے ہیں میرے بیٹا میرا قاتل کہاں ہے؟ تو کہنے لگے بابا تمہارا قاتل تو ہم نے ریسٹ کر لیا ہے. حسنین کو میں کہتے ہیں ہم نے گرفتار کر لیا ہے. تو فوراً مولا علی پاک کھڑے ہوئے سختی حالت میں, خون بہ رہا ہے. تو کہنے لگے بندہ جتنا بڑا ہونا اس کا ضرب بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. سارے کے جیوے وڈے ہوتے جانا اور یہ گلی سوئی گیس نہیں پہن دینا, اور گلی دے میٹر نہیں لگن دینا, اور محلے چاہیے سڑک نہیں بنن دینی. یہ ہمارے بڑوں کا ضرب ہے. اس ٹائم پاکستان میں یہ اس حلقے سے اگر یہ پارٹی جیتی ہے اس پارٹی کا ہمیں کام نہیں ہونے دینا. یہ ہیں ہمارے بڑے جو ہمارے بچوں کو اویئرنیس دے رہے کہ ہم اس اخلاق کے مالک ہیں. مگر مولا علی پاک کا کردار ہمارے لیے یہ مشعل رہا ہے کہ کہا میرے بچوں میرے قاتل کو آج میٹھا پانی پلاؤ. بابا کبھی اپنے بابا کے قاتل کو بھی کس نے پانی پلایا؟ کہا بیٹا اس نے اپنے گھر کا ضرب پیش کیا ہے, تم اپنے نانا رسول کا ضرب پیش کر دو. آپ کتنے لوگ بیٹھے, میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں آپ اتنی برداشت رکھیں, جو آپ کو گالی دے, جو آپ کو تھپڑ مارے, جو آپ کو کچھ بھی کہے, مگر آپ میں برداشت اتنی ہونی چاہیے کہ اس نے اپنا ضرب پیش کیا ہے, آپ اس کے الٹ اپنا ضرب پیش کریں تاکہ اس کو پتہ چلے پڑھے لکھے میں اور ان پڑھ میں اور بدماش میں اور شریف میں کتنا فرق ہوتا ہے. آپ اگر اس جیسے بن گئے تو یہ معاشرہ نہیں چلے. اس لیے آپ خود کہیں کہ ڈاکٹر سگریٹ پیتا ہے, میں کیوں نہ پیواں؟ بھائی ڈاکٹر اگر نشے میں گرے گا تو تم بھی گر جاؤ گے. اکثر لوگوں کو میں نے کہتے سنا میرے کول ڈاکٹر ہے اور سگریٹ پیتا ہے. نہیں, ڈاکٹر سگریٹ پیتا ہے تو آپ نے نہیں پی. وہ ڈاکٹر کا پھیپڑا خراب ہونا آپ کا تو نہیں ہونا, ڈاکٹر مرے. یہ آپ کے لیے میں نے اس لیے بات کی ہے کہ اکثر لوگوں کے میں نے جملے نوٹ کیے ہوئے, وہ کہتے ہیں اور ڈاکٹر پیتا ہوں کچھ نہیں ہوتا ہے مولوی میں کہ اچھا یہ مجھے لفظ آ گیا. آپ کہتے ہیں دجال آئے گا, میں بھی کہتا ہوں آئے گا, اور سنا ہے کہ دجال کی نشانی پہ لکھا ہوگا کاف الف ر رے. اچھا جی کافر لکھا ہوگا, اور کئی بندے سوال کر دیں اور یار یہ کافر لکھا اور سارے پڑھ لیں گے, پھر ان کے لیے مننا ہے. میں کہ گل سن سیٹاں کی ڈبی لین جانا گلا لینا, میں کیا وہ لکھا ہوتا ہے بول کٹیا بھی ہوتا ہے, کینسر کا نشان بنیا ہوتا ہے, دیکھنے میں الٹی آتی ہے, قسمیں ہاتھ لاؤنے کی کرتا. میں تیرے بڑے انے اور ڈبی ویک کے پی سکتے ہیں نا, انہیں منو نہیں کرنا انہیں اگر ڈبی ویک کے نشان بنیا ہے تو لوگ سگریٹ پیتی جا رہے نا, تیسرے کافر دے دجال دے متھے تے لکھا ہونا ہے دجال کافر, مگر لوگ انہوں بھی منی جان. یہ ہمارا لمحہ فکریہ ہے, پیٹ چال بن گئی ہماری زندگی کی کہ ہم جس کو دیکھتے ہیں اس کے. اچھا ایک اور بڑا سڑا سیا اسی لکھا بھی لیتے کوڑا نہ پھینکو, چھٹی لکھا ہوتا ہے یہاں کوڑا پھینکنا پھینکیا اور کہیں یہ لکھ دیتا ہے یہاں کوڑا پھینکنے والا کتے کا بچہ ہے, لوگ نہیں پھینکتے. تھی یہ کہتے اے ساری قوم تھی دیکھ لو لیٹرین چ بہ گئی اتنے نمبر لکھی جائے, نام لکھی جائے, اور تو بس چ بہن گے سیٹاں کے نمبر لکھی جان گے, یہاں کے ہاتھ کتنے نہیں کھلوتے. تھی یہ دیکھ لو اصل نا نشیاں کے ہاتھ نہیں کھلوتے, نشئی ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں. نشئی پڑھے لکھے میں کہنا جڑے نشے تو پاک لوگ نے جتنے بہتے ہیں اے کھول تھی سٹی جان گے, دھاگے کھچی جان گے, مسجد سے بساں چ بہن گے, سیٹاں پائی جان گے, اور کچھ نہ لگے اس میں جتنے بہن کے ناسا چیز بڑی جائے. میں نے پہلے دیکھے آپ کی میری باتیں میں نے وہ کرتا ہوں جو دیکھتا ہوں. اے میرے جواب ہے میں سچیاں کھڑیاں سیدھیاں گلاں آپ سے ہی کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کرتا ہوں کہ ہماری قوم کو شیشہ دکھانے کی ضرورت ہے. میاں صاحب نے لکھا ہے شیش محل میں کتا وڑیا تو اس کو سمجھ نہ آئے, جس والوں کتا جائے انہیں کتا ہی نظر آئے. جو انسان خود ہوتا ہے انہیں ساری جگہ سے کوئی نظر آتا ہے.
آپ خود اچھے ہیں، آپ کو اچھا جہان نظر آئے گا. آپ وعدہ کر لیں کہ ہم نے یہ نشے کے خلاف جو جہاد کرنا ہے یہ عبادت سمجھ کے کرنا ہے. ایک بچہ اگر نشے سے باز آ گیا، اس کی ماں کسی کے گھر میں کام کرنے نہیں جائے گی، اس کی بہن کسی کی نوکری نہیں کرے گی، وہ بچہ خود کما کر لائے گا اور ایک گھر کا ذمہ دار انسان بن جائے گا. اور مجھ سے لکھا لیں، آپ ایک بچے کو نشے سے دور کر لیں، اللہ قیامت کو آپ کو جنت دے دے گا، کیونکہ تم نے خاندان کا بڑا کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ باتیں سن کے اس کی عمل کرنے کی توفیق دے. جدوں دھوتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی، عزتاں سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی، ادو کسی کے بچے کا نقصان لوگ اپنا نقصان سمجھتے تھے، معاشرے کا نقصان اپنا نقصان سمجھتے تھے. جدوں دھوتیاں تے پگاں دا پنجابی آتی ہے نا، وکری گل ہے، اسی پنجابیوں کے گھر پیدا ہو کے پنجابی بدگی سمجھنے لگ پے. یہ بھی مائنڈ سیٹ تبدیل کرے. ہم پنجابی ہیں تو پنجابی زبان ہماری مادری زبان، اس کو خدا مت کہا کرو. مگر لڑکیاں اللہ جانتا ہے سارا دن گلا اردو کر دیا تو گالا پنجابی کری جاتی. میں نے دیکھا ہے اکثر کالج کی لڑکیاں اکثر لڑتی جائیں گی کہ گال پنجابی کر دی. اپنی زبان کو تم نے گالوں کے لیے رکھا نہیں. یہ افسر کو بھی میں نے اکثر دیکھا ہے اللہ سارا دن اردو کری جان گے، جب ماتا ہے گال کرنی پنجابی کری جائے. یہ بہت بری بات ہے. اپنی زبان کو اپنے کلچر کو پروموٹ کریں. وہ کبھی ترقی نہیں کرتے. دیکھو قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ ہے، یہ پاکستان بنا کے گئے. ہمارے بڑوں نے قربانی دی، پاک فوج نے قربانیاں دے کر پاکستان کی جنگیں جیتی. اب ہمارا کیا مشن ہے؟ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کو نشے سے بچانا ہے. جدوں دھوتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی، اس طرح سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی. قتل کسے نوں بھی کسے دا نہیں معاف ہوندا سی. تگڑے مارے دے خون دا خیال ہوندا سی، تگڑے مارے دے خون دا حساب ہوندا سی. ادو لکھ پاویں کافراں دا راج ہوندا سی، جدوں جاہلی جمالہ تے سراج ہوندا سی. ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت کے بھلے کے لیے کام کریں. پر ساڈا کنا سانیاں نے، بندہ چاچے گھر پانی بھرن جائے نا تو جبرا موٹر سٹنا موٹر سٹے نا، چاچی بھی اگے لگ پی. یہ ساڈا بھی ہوں پمپ سال کی سال یاد چاچا پاویں نہ بولے چاچی ضرور بولے. پر جدوں کی اویئرنیس آئی ہے ہوں چاچیاں چ بھی آ گئی اویئرنیس. ہوں چاچی ڈائریکٹ نہیں بول، چاچے کے بچ چاچی بول. یہ بڑی بیماری ہے ہمارے میں کہ ہم بندوں کے کام کر دیتے ہیں کہ اپنے کہو کہ اپنے گھر سے پانی بھرا کر. یہ بہت بری بات ہے. ہمیں چاہیے گھروں میں بھی چیز اپنی چیز اپنے بھائی کی چیز سمجھیں، بھائی کی چیز اپنی چیز سمجھیں. اسی طرح بچوں جو بھائی کے جوان ہیں خوبصورت ہیں، یہ نہیں سوچنا کہ یہ نشے پہ لگ جائے، یہ نشے ہی بن جائے. کبھی سوچنا بھی نہیں، یہ سوچنا بھی گناہ. کسی کا برا سوچنا بھی گناہ ہے. مومن وہ ہے جو اندر سے ہے، وہی باہر سے ہے تو پھر مومن ہے. اللہ ہمیں سب کی بہتری کے لیے کام کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں اپنی حفظ و مان میں رکھے، آپ کو بھی رکھے. پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد. ہم پاکستان کے لیے جئیں گے، پاکستان کے لیے مریں گے، اور انشاءاللہ میرا پاکستان چمکتا رہے گا. آپ ساری ٹیم کو میں کہتا ہوں سلوٹ یو، آئی لائک یو. اور ہر جگہ پہ کہوں گا آئی مس یو. ایسے لوگ جو اپنا پیسہ خرچ کر کے قوم کے بچوں کے مستقبل کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ آپ کی یہ جنگ قبول کرے. بہت بہت شکریہ جناب مدنی صاحب. میں شکر گزار ہوں. میں نے ڈی ایس پی اپنے کو اس سوال کا ظفر عباس نقوی صاحب جو تقریباً 4 سال سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. جناب محترم زبیر صاحب جو ہمارے ایس ایچ او ہیں، جناب محترم جناب یہ پہلے ہمارے ایس ایچ او کیا کہتے ہیں قلعہ ملک سے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور خصوصاً آپ کا سر، آپ نے جو بات کی ہے علاج معالجے کی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کے چلیں گے. دن ہو رات ہو، اس مقصد کے لیے ساری زندگی وقف کی ہے. کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، کسی چیز کا خوف نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کے اس پہ واقعی کام کرنے کے. آپ نے جب ہاسپٹل کا ذکر کیا، میں نے کہا ہمارا سب سے بڑا، ہم گورنمنٹ ہاسپٹل میں ریفر کرتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ یہ ایک ایسی وبا ہے اس میں بندہ اگر علاج کے لیے آتا ہے، اگر اس کو علاج نہیں ملتا تو دوبارہ تیزی کے ساتھ جا کے نشہ شروع کرتا ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایم ایس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، ٹیلی فون کریں، بچہ جائے، ایک دن ٹیسٹ ہو، اگلے دن داخل ہو. اور اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں
کہ یہ اس طرح کا ہاسپٹل بنے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک تو آواز جو آپ کو پائیں گے پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں جہاں جاتے ہیں, وہ ہمارے لیے اس فیلڈ کو, اس مقصد کے لیے, کیونکہ یہ آپ کا ذاتی مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ قوم کو بچانا ہے. ہاسپٹل کے لیے آپ کے ساتھ ایک لیڈر میٹنگ کریں گے انشاءاللہ, اور جو بھی ہوگا ہم سے آپ کے ساتھ مل کے, اور آپ کی سرپرستی میں آپ نے جو اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ مل کے ایک بڑا سا ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں, اور گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے. میں آپ کو اندر کی بات بتا دیتا ہوں, کیونکہ میں گورنمنٹ کی ہر کمیٹی میں, اور لاہور ہائی کورٹ میں 11 کیسز ہیں, مجھے کورٹ نے اپوائنٹ کیا اور جیلوں کے لیے کام کرنے کے لیے, تعلیمی اداروں کے لیے بھی. گورنمنٹ کہتی ہے کیس ختم ہو, لیکن جج کہتے ہیں کیس ختم ہو. ہم نے اس سلسلے میں بہت سا میں نے کام کیا ہے, اور ابھی ضرورت اس وقت کی ہے کہ ہاسپٹل بنے, زیادہ سے زیادہ یہ سڑکوں, باغوں, پارکوں میں ان کو اٹھا کے ان کو علاج کرایا جائے. اب میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ کی طرف کوئی سوال ہے, اگر 5 سے 10 منٹ اس کے بعد کھانا جو ہے وہ کرا ریڈی ہے, تو کوئی سوال آپ کی طرف سے ہوتا کہ یہ نہ آپ کہیں جی آپ نے آپ نے کھانے کا بتا دیا, آپ سوال نہیں کوئی سوال نہیں. جی